سورہ مریم آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا اور کس طریقے سے بچپن کے اندر ہی لوگوں کو عقیدہ توحید سمجھایا۔ گزشتہ درس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام ہی کا تذکرہ تھا کہ جب حضرت مریم ان کو اپنی قوم کے سامنے لے کر آئی، ان لوگوں نے بڑے اعتراضات کیے، بیہودہ قسم کی باتیں کی، الزام تراشیاں کی۔ حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ کہنے لگے کہ کیا اب ہم بچے کے ساتھ بات کریں؟ یہ تو ناسمجھ ہے، یہ بول سکتا ہے؟ اس بچے نے اپنا تعارف اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے خود کرایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، مجھے نبی بنایا، مجھے بابرکت بنایا۔ بے شمار وہ خوبیاں جو اللہ کریم نے ان کو عطا فرمائی، ان کا تذکرہ فرمایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بچہ کون ہے؟ عیسیٰ بن مریم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری قدرت کی نشانی ہے، ہم جو چیز چاہتے ہیں کہ فلاں چیز وجود میں آ جائے تو بس ہم کہتے ہیں کن فیکون، کہ وہ چیز ہو جائے تو فوراً ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ ایک انسان کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی چاہت کا نام وجود ہے، وہ چاہتا ہے تو فوراً ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ میں بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا فرماؤں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے دکھا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سنو، میرا رب بھی اللہ اور تمہارا رب بھی اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ تبلیغ، عقیدہ توحید کا سمجھانا کس وقت؟ جب وہ اپنی ماں کی گود میں تھے، دودھ پیتے بچے تھے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ نے تو اپنی زبان سے جو حق تھا، جو سچ تھا، بہت بہترین انداز میں سمجھا دیے لوگوں کو، لیکن بہت سارے گروہ بن گئے اور اختلافات کا شکار ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ کہ بغیر باپ کے کیسا ہو سکتا ہے، ان کی ماں ٹھیک نہیں تھی، یہ خود ٹھیک نہیں ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ براہ راست یہ اللہ کا بیٹا ہو گیا۔ ایک گروہ نے کہا کہ 3 الہ ہیں، اللہ، مریم اور عیسیٰ، 3 الہ بنا لی۔ یعنی کہ مختلف قسم کے گروہ، ہر ایک کی اپنی اپنی بولی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ سنو، صراط مستقیم وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے تمہیں سمجھا دیا، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے بھی سے تیاری کر لو کہ وہ دن آنے والا ہے، پھر اس دن کوئی عذر بھی تمہارا قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں دنیا کے اندر تمہیں سب کچھ سمجھا دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن جس کے یہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی حشر کا میدان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پاس آئیں گے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور اس وقت کہیں گے کاش ہم نے مان لیا ہوتا، ہائے افسوس ہم کن چکروں میں پڑے رہے۔ اس وقت کا کاش کرنا، افسوس کرنا ان کے کام نہیں آئے گا۔ تو آج ہی اگر یہ لوگ سدھرنا چاہتے ہیں تو راستہ ایک ہی ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں سمجھا دیا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، نہ حقیقی بیٹا ہے نہ منہ بولا بیٹا، اس لیے کہ اولاد ایک کمزوری ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات تمام کمزوریوں سے پاک ذات ہے۔ بس جس کا یہ عقیدہ ہوگا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا، اور جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، چونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے، وہ اللہ کے سجدے بھی کرے، اس کے سجدے اس کے سر سے اوپر بھی نہیں جاتے، چاہے جائے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچے۔ جو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے سجدے در حقیقت وہ ٹکرے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہے۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ بات حق ہے جس کے اندر لوگ جھگڑا کرتے ہیں۔ ما کان للہ، اللہ کے لیے لائق نہیں، ان یتخذ من ولد، کہ وہ کوئی اولاد بنائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر یہ بہتان ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے تو لائق نہیں ہے کہ میں اولاد بناؤں، سبحانہ، اللہ کے ذات پاک ذات ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول له کن، پس بے شک اسے کہتا ہے ہو جا، فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، اور بے شک اللہ میرا رب ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو کس طریقے سے سمجھا رہے ہیں، کیا فرمایا؟ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، اور بے شک اللہ میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، پس تم اسی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، پس اختلاف کیا مختلف گروہوں نے آپس میں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، پس ہلاکت ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، من مشہد یوم عظیم، بڑے دن کی حاضری کا، ان کی قیامت کا انکار کر دیا، ان کے لیے ہلاکت اور خرابی ہے۔ اسمع بہم، خوب سنیں گے، وابصر، اور خوب دیکھیں گے، یوم یأتوننا، جب یہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم، لیکن ظالم لوگ آج کے دن، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہیں۔ وانذرہم یوم الحسرہ، اور ان کو ڈرائیے حسرت کے دن سے، اذ قضی الامر، جب فیصلہ کیا جائے گا، وہم فی غفلۃ، اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہم لا یؤمنون، اور یہ ایمان نہیں لاتے۔ انا نحن نرث الارض، بے شک ہم ہی وارث ہیں زمین کے،
ومن علیہا اور جو اس کے اوپر ہے، وإلینا یرجعون اور ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے سب کے سب۔ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے اندر افراط و تفریط سے کام لیا، غلو سے کام لیا، وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ کسی بھی چیز کے اندر غلو وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ جو میانہ روی ہے، اعتدال پسندی ہے، اس میں ہمیشہ خیر ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہمارا دین ہے، دین اسلام، الحمدللہ اس کے اندر اعتدال ہے۔ جو صراط مستقیم ہے یہ اعتدال کا راستہ ہے، میانہ روی ہے۔ کسی بھی کام کے اندر بے شک وہ کام جائز ہی کیوں نہ ہو، غلو بہرحال غلو ہے۔ جس کام کے اندر بھی شدت پسندی آ جاتی ہے، غلو آ جاتا ہے، افراط و تفریط آ جاتی ہے، تو یوں سمجھ لو کہ جو بندہ غلو کا شکار ہوا اس نے اپنا ستیہ ناش کر لیا، بے شک عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ جس طریقے سے احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بعض صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ کی عبادت کو دیکھا کہ سارا دن روزہ ہوتا ہے اور پھر رات کو پھر مصلی ہوتا ہے، لمبے لمبے قیام، اس کے بعد رکوع سجدہ، ساری رات عبادت میں بسر ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اب بس ہم ایسا کریں گے۔ اب یہ کوئی بری بات تو نہیں تھی، بات تو اچھی تھی۔ اب ہوا کیا کہ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ ہے اس کی پیروی کرتے ہوئے سارا دن روزہ، رات کو پھر مصلی، بس اللہ اللہ شروع ہو گئی اور دنیا کا سارا نظام ٹھپ ہو گیا۔ چند دن تو انہوں نے اس طریقے سے کیا، بالآخر اس کے بعد پھر وہ کمزور ہونے لگے، بیمار ہونے لگے، اور سب سے بڑی بات کہ جو ان کے گھر والے تھے وہ ان کے اس رویے سے تنگ آ گئے، اور آپ علیہ السلام کے پاس آ کر شکایت کی، اے اللہ کے رسول یہ تو بڑے عجیب ہو گئے، سارا دن کام کرتے رہتے ہیں اور رات کو آتے ہیں تو پھر مصلی بچھا لیتے ہیں، ہمارے لیے تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، نہ ہمارے لیے وقت ہے، نہ اپنے لیے، نہ سوتے ہیں نہ کچھ، ہر وقت بس یہ عبادت کے اندر مشغول ہے۔ اب یہ کام اچھا تھا کہ برا تھا؟ کام تو اچھا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو طلب فرمایا، شاباش نہیں دی، شاباش اچھی بات ہے میری نقالی کرو، نہیں، ڈانٹ پلا دی۔ فرمایا تم میرا مقابلہ کرتے ہو، تم میرے مقابلے میں روزے رکھتے ہو، میرا رب تو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ یعنی روزے کے ساتھ یہ مقصد نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ روزے کے ساتھ اپنے نبی کو کھلاتا پلاتا ہے، یعنی کہ جو روحانیت اللہ کی جانب سے آپ علیہ السلام کو عطا ہوئی ہے وہ اتنی اعلیٰ ہے کہ اگر تا حیات ایک لقمہ بھی آپ تناول نہ فرماتے آپ کو کچھ بھی نہ ہوتا۔ لیکن اگر ایسا ہو جاتا تو پھر امت سوچتی کہ اللہ کے نبی جو نمونہ ہیں وہ تو کھانے پینے سے پاک تھے، وہ تو اس لیے روزے رکھتے تھے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ آپ علیہ السلام کو بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، بتانا یہ مقصد تھا کہ اللہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، نہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ روحانیت عطا فرماتا ہے جو تمہارے بس میں نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اللہ نے تمہیں جان دی ہے، اس جان کا بھی ایک حق ہے۔ فرمایا کہ تم نمازیں بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، لیکن ساتھ یہ ہے کہ تم وقت پر سو جایا کرو اور وقت پر اٹھ جایا کرو۔ اگر تم سونا چھوڑ دو گے تو تم بیمار ہو جاؤ گے، جسمانی طور پر کمزور ہو جاؤ گے۔ فرمایا اگر بہت زیادہ شوق ہے تو پھر صوم داودی اپنا لو۔ صوم داودی یہ تھا، داؤد علیہ السلام کی پوری زندگی یوں گزری ہے، ایک دن روزہ ایک دن چھٹی، ایک دن روزہ ایک دن چھٹی، یہ صوم داودی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا جو روزہ تھا صوم وصال، یعنی صوم وصال کا مطلب ہے ایک روزے کے ساتھ دوسرا روزہ ملا ہوا، بیچ میں کوئی نہ سحری نہ افطاری ہے،
آپ کا جو سب سے بڑا روزہ ہے صوم وصال وہ 17 دن کا ہے. 17 دن کا روزہ کو رکھ سکتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تو روحانی پاور اتنی زیادہ تھی کہ آپ نے رکھ لی اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عبادت کے اندر بھی غلو اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسلسل روزے نہیں رکھنے، ایک دن رکھو ایک دن چھوڑ دو، کبھی رکھو کبھی چھوڑ دو. رات کو اگر مصلی بچھانے تو اچھی بات ہے، لیکن حسب توفیق پڑھو، اس کے بعد پھر آرام کرو. تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، ان کو بھی وقت دو. تو جب عبادت کے اندر غلو منع ہے تو پھر دنیا داری کے اندر، دنیاوی کاموں کے اندر غلو کیسے جائز ہو جائے گا؟ جس طریقے سے آج کل ہم پڑے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں جی بس یہ 8 گھنٹے جو ہم کام کرتے ہیں نا، کاش کہ ہم 20 گھنٹے کام کرتے. اگر ہمارا بس چلے تو ہم کہیں جی سارا دن اور ساری رات دکانیں کھلی رہیں، اور لوگوں کو گھر سے اٹھا کر لے آئیں کہ او بھائی ہم دکانیں کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں چلے گئے ہو؟ لیکن ہمارے بس میں نہیں ہے، خواہش تو ہماری ہے. تو دنیا کے اندر اتنا غلو اگر ہم کریں گے، جب عبادت کے اندر معیوب ہے، اچھا نہیں ہے، تو دنیا کے اندر کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ دوسری مثال یوں سمجھ لیں، شہد کے اندر شفا ہے، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اگر اس کے اندر کوئی بندہ غلو سے کام لیتا ہے، اعتدال کو چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں جب اس میں شفا ہے، اللہ خود فرما رہا ہے، تو میں تو 1 پاؤ صبح، 1 دوپہر، 1 شام استعمال کروں گا. اگر 3 پاؤ استعمال کرے گا تو بتائیے کہ زندہ رہے گا کہ مرے گا؟ حالانکہ اس میں شفا ہے، بابرکت چیز ہے، لیکن اعتدال ضروری ہے. غلو جس نے بھی کیا تو وہ تباہ ہوا. یہی روٹی دیکھ لو، جس کی خوراک 2 روٹی ہے، وہ کہتے جی میں تو آج 6 کھاؤں گا. وہی گندم ہے، وہی آٹا ہے، اگر روٹی اس نے اعتدال سے ہٹ کر کھا لی، پھر کھٹی ڈکاریں، پھر پیٹ میں درد، کتنی تکلیفیں بڑھ جائیں گی. تو وہ اعتدال ہے کہ جو خوراک ہے اپنے گھر کھاؤ یا کہیں دعوت میں جا کر کھاؤ. یہ نہیں کسی نے دعوت میں بلا لیا ہے تو اس کو فل سزا دینی ہے. بھی مفت کی ہے تو پھر ہم 3 دن کی کٹھی کھا لیتے، وہ تو کھلا دے گا. نقصان کس کا ہوا؟ اپنا نقصان ہوا. تو غلو کسی بھی کام کے اندر جائز نہیں. اللہ کو پسند ہے اعتدال. اس پر ایک حدیث پاک سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر الامور ادومها وان قل. اللہ کے ہاں بہترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی ہو، اگرچہ تھوڑے کیوں نہ ہو. یعنی کہ ایک بندہ جس کو جنون چڑھا، جی بس میں تو 10 پارے پڑھوں گا ہر روز، 3 دن پڑھا ہے، اس کے بعد پھر چھٹی، پھر قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. پہلے تو جنون چڑھا جی میں اشراق، چاشت، اوابین، تہجد اور یہ 5 نمازیں مسلسل پڑھوں گا پابندی کے ساتھ. 3-4 دن، ہفتہ تو وہ چلا، کہتے بھئی میری جان نہیں نکالتی. اب تہجد کا ٹائم اگر میں اٹھتا ہوں پھر سارا دن دکانداری تو ہوتی نہیں ہے، سارا دن مجھے تکلیف ہوتی ہے، ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، پٹھوں میں درد ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہاں تک کہ پھر وہ 5 نمازوں سے بھی بھاگ گیا، جمعے سے بھی بھاگ گیا. اس سے اچھا وہ ہے جو صرف 1 پاؤ تلاوت کرتا ہے، 10 پارے نہیں، کتنا، لیکن پکا کرتا ہے. 1 پاؤ پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 سے 7 منٹ. اب 5 سے 7 منٹ کا جس کا معمول ہے وہ اس پر بالکل پکا ہو سکتا ہے. سفر میں ہو پھر بھی پڑھ سکتا ہے، گھر میں ہو پھر بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 10 پاروں کا جنون یہ درست نہیں ہے، یہ غلو ہے. 1 پاؤ، آدھا پارا، 1 سورت، 1 رکوع، یعنی تھوڑا پڑھو، ہر روز پڑھو. قرآن کے ساتھ تعلق تو تمہارا رہے گا نا. 5 نمازیں پڑھو. اگر تم تہجد نہیں پڑھ سکتے تو فرض واجب نہیں ہے، اللہ توفیق دے، الحمدللہ پڑھو، اچھی بات ہے. لیکن اگر نہیں پڑھ سکتے تو فرض نہیں ہے، لیکن 5 نمازیں فرض ہیں، ان کو باجماعت پڑھو اہتمام کے ساتھ، یہی کافی ہے، ان کو نہ چھوڑو. تو حدیث پاک میں ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبروں کی شان میں غلو کیا. یہ غلو ہوتا ہے کہ جس طریقے سے بعض لوگ ولی کی شان بڑھاتے 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 نبی سے اوپر لے جاتے ہیں.
اور بعض لوگ نبی کی شان بڑھاتے 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 وہ اللہ سے اوپر لے جاتے، اور ان کی باتیں سنو تو یوں لگتا ہے ولی کی شان بڑھاتے بڑھاتے کہ نعوذ باللہ ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ ولی کے ہاتھ میں تھا اور نبی بھی ان سے سبق لیتا ہوگا۔ یعنی کہ ولی کی شان اتنی بڑھانا کہ نبی کی گھٹا دینا، نبی کی گستاخی کر کے کوئی بندہ اگر ولی کی شان بڑھاتا ہے تو یہ ولیوں کا ماننے والا ہے، یہ سب سے بڑا گستاخ ہے۔ کوئی بندہ نبی کی شان اتنی بڑھاتا ہے کہ وہ اللہ کو بائی پاس کر دیتا ہے، یعنی جنت بھی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دی ہے، سب کچھ رزق بھی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دیا ہے، زندگی موت بھی نبی کے ہاتھ میں دے دیا، تو پھر اللہ کا کون سا کام باقی بچے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی حد مقرر فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان حدود کے اندر رہو۔ اب اگر کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے کہ دیکھو جی ولیوں کا منکر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جو مومن ہو وہ ولیوں کا منکر ہو سکتا ہے؟ سب کے سب ولی برحق ان کی کرامات برحق ہے، نبی برحق ان کے معجزات برحق، لیکن اللہ سب سے بڑے ہیں، اس لیے کہ وہ خالق، باقی سب کے سب مخلوق ہیں۔ اللہ نے جو درجہ مقرر فرمایا نہ اس سے گھٹانا ہے نہ اس سے بڑھانا ہے۔ جس طریقے سے بعض نادان وہ اپنی ماں کی محبت میں بیوی کے اوپر وہ ڈنڈا اٹھا کے شروع ہو جاتے ہیں، تجھے نہیں پتہ میری ماں ہے، ماں کے ساتھ محبت اپنی جگہ، لیکن بیوی کو خام خواہ ڈنڈے کے نیچے دے دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور بعض بیوی کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ ماں جس نے اتنی خدمت کی، پالا پوسا بڑا کیا، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، گالیاں بکتے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جس طریقے سے ماں کا اپنا مقام، بیوی کا اپنا مقام، بہن کا اپنا مقام، بیٹی کا اپنا مقام، ان چاروں کی ایک حد ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا اس میں بھی ہر ایک چیز کی حد ہے، ان حدود کو کراس نہیں کرنا۔ جو ان سے تجاوز کرتا ہے، اللہ کی کسی حد سے بھی تجاوز کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے ان حدود کو پھلانگا، تجاوز کیا، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل پہلی امتیں، فرمایا کہ وہ کیوں ہلاکت میں پڑی؟ اپنے نبیوں کے بارے میں افراط و تفریط سے کام لیا، فرمایا کہ میرے بارے ایسا نہ کرنا، فرمایا کہ میری تعریف یہ ہے انما انا عبد، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم یوں کہو کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یعنی عبداللہ ہونا، اللہ کا بندہ ہونا، یہ تعریف ہے، یہ کیا ہے؟ تعریف ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری شان یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں۔ اب خیال کرنا کہ اللہ کی صفات میرے اندر نہ مان کے بیٹھے ہوں۔ اللہ تو اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ دینے والا اور میں لینے والا، وہ پیدا کرنے والا، میں پیدا ہونے والا، وہ عطا کرنے والا، میں سب کچھ لینے والا۔ لینے والا اور دینے والا برابر نہیں ہو سکتے، خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے حد مقرر فرما دی نا، فرمایا کہ بس یہ اعتدال ہے، میرے بارے میں غلو سے کام مت لینا۔ آج جن لوگوں نے غلو سے کام لیا، اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، اپنی جان پر ظلم کیا۔ اللہ کی بات تو حق سچ ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، یعنی کہ میری قبر، آپ علیہ السلام کی قبر مبارک سے زیادہ کسی کی قبر برکت والی ہو سکتی ہے؟ جب اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ میری قبر پر سجدہ نہیں کرنا، تو کسی ولی کی قبر پر کرنے کی اجازت ہوگی؟ تو ہم حنفی الحمدللہ، ہماری فقہ نے اس کی شدید مذمت کی ہے، سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ سجدہ عبادت بھی اللہ کے لیے، سجدہ تعظیم بھی اللہ کے لیے، کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے۔ ادب و احترام اپنی جگہ پر، اور ادب و احترام دل میں ہوتا ہے۔
ایک بندہ جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے لیکن تعلیمات پر عمل نہیں کرتا تو یہ گستاخ ہے۔ ادب وہ ہوتا ہے جو تعلیمات کو اپنانے والا ہو، کہ میرے پیر و مرشد کی تعلیمات کیا ہیں، میرے نبی کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ کے احکامات کیا ہیں۔ جو مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، یہ ماننے والا ہے، اور جو نہیں مانتا یہ سب سے بڑا گستاخ اور بے ادب ہے۔ اب ہم ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ سورہ فاتحہ کے اندر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ صراط مستقیم پر چلا۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی پیارے انداز میں سمجھایا، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ یعنی کہ جو صراط مستقیم جس کے لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں ہر رکعت کے اندر، عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ وہ یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، یہ صراط مستقیم ہے۔ زبان سے تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم پر چلا، زبان سے یہ کہتے ہیں لیکن عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہے۔ یہ وہی مثال، میاں مٹھو چوری کھاؤ گے، میاں مٹھو کہتے ہیں میاں مٹھو چوری کھاؤ گے، مالک اس سے پوچھتا ہے، وہ مالک سے پوچھتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ میاں مٹھو میں ہوں، وہ وہی بات دہراتے جو مالک نے کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بیچارہ بے شعور ہے، وہ تو جانور ہے، اس کو کیا پتا۔ لیکن ہم مسلمان ہو کر ہم سورہ فاتحہ کے اندر جب نماز کے اندر یہ دعا مانگتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ صراط مستقیم پر چل پڑے وہ تو کامیاب ہوگی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، ساری زندگی ایک ہی دعا کی نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے اس کی وضاحت بھی فرما دی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے، جن پر تیرا، اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں، اللہ کے جن کے اوپر خاص انعام ہے وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ جن نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، انبیاء، صدیق، شہداء، صالحین، یہ جو لوگ ہیں ان کا راستہ ہے صراط مستقیم، اے اللہ ان پر چلا۔ اب اس راستے پر ہم کیسے چلیں گے؟ ہم ان کی اتباع تو کرتے نہیں ہیں، نہ انبیاء کی کرتے ہیں، نہ صدیقین کی کرتے ہیں، نہ شہداء کی، نہ صلحاء کی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب اترا، نہ ان کے راہ پر جو گمراہ ہیں۔ یہ غیر المغضوب علیہم، یہ یہودی ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے تھے۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار پڑی ہوئی یہودیوں کے اوپر۔ وَلَا الضَّالِّينَ، نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہیں، یہ کون ہے؟ عیسائی لوگ ہیں۔ یعنی آپ حیران ہوگے کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر ہر روز اللہ کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ اے اللہ انبیاء کے راستے پر چلانا، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پر چلانا، یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلانا۔ دعا یہ مانگ رہی ہے، لیکن کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لباس، وضع، قطع، شکل، صورت، ہر چیز یہود و نصارہ جیسی۔ عجیب دعا ہے، دعا بھی مانگ رہے ہیں، اس کے خلاف کر بھی خود رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو واضح ہوا نا کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم منہ سے الفاظ تو نکال لیے، وہ ڈائریکٹ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا نا کہ یہودیوں کے راستے سے، عیسائیوں کے راستے سے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ جن کے اوپر غضب اترے ہیں تو وہی یہودی، یعنی یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا ناپسند فرمایا۔ اس امت کے ہر ایک مسلمان کو حکم دیا کہ تو دعا کر کہ اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا۔ جو بندہ ساری زندگی دعائیں مانگتا رہتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اعمال میں، اس کے افعال میں، اس کے اقوال میں، اس کے رہن سہن میں، ہر ایک چیز کے اندر اگر رنگ وہ یہود و نصارہ کا ہے
اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا ہمارے سر سے اوپر بھی نہیں جا رہی۔ اگر زندگی کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، زندگی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی کہ آٹومیٹیکلی ہماری داڑھی آ جاتی ہے، سر کے اوپر الحمدللہ پگڑی ٹوپی آ جاتی ہے، ہمارا لباس سنت کے مطابق ہو جاتا ہے، ہمارا لین دین ناپ تول کے اندر ہم ڈنڈی نہیں مارتے، ملاوٹ نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، ہمارے اندر اگر تبدیلی آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لو کہ دعا قبول ہونا شروع ہو گئی۔ جو دعا ہم نے مانگی تھی وہ شروع ہو گئی، وہ دعا قبول ہونے لگ گئی ہے۔ اگر نہیں ہو رہی اب تک، اگر اس کا رزلٹ نظر نہیں آ رہا تو آج سے توبہ کریں، آج ہم توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کریں کہ اللہ ابھی تک ہمیں پتہ نہیں تھا، آج پتہ چل گیا کہ صراط مستقیم کون سا ہے، کن لوگوں کا راستہ ہے، اے اللہ انہی لوگوں کے راستے پر چلا، اور اے اللہ یہ جو لوگ تجھے اتنے ناپسند ہیں ان کے راستے سے بچا، ان کی مشابہت سے بچا۔ حدیث پاک میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ اس کا حشر اسی کے ساتھ کر دے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر خدا نہ خواستہ ہمارا حشر یہود و نصارہ کے ساتھ ہو جائے، ان کے صف اللہ تعالیٰ میں کھڑا کر دے، باقی بچے گا کیا؟ کیا یہ اچھا ہو؟ دیکھو جو ہمارا باطن ہے وہ تو نظر نہیں آتا، ظاہر تو نظر آتا ہے نا، اور جو اللہ کے احکامات ہیں وہ ظاہر کے اوپر ہیں، باطن کے اوپر نہیں ہے۔ ایک بندہ اگر وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، بے شک وہ زبان سے پڑھ رہا ہے، شریعت کہتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، دل کے اندر ہے یا نہیں ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا نا، کسی انسان کو تو کوئی خبر نہیں ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ہم اپنے ظاہر کو جو ہمارے اپنے اختیار میں ہے، ظاہر کو ہم شریعت کے مطابق کر دیں۔ جب ہم ظاہر پر محنت کریں گے، ظاہر حلیہ ہمارا ایسا ہو جائے گا جیسے نبی پاک علیہ السلام کا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے باطن کو بھی پاک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی ایک ایک ادا پسند ہے، حلیہ بہت زیادہ پسند ہے، اس کا محبوب جو ہے، جو اس راستے پر چلتا ہے، اس نبی کی ادائیں اپناتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی جیسی داڑھی رکھی ہے، میرے محبوب جیسی ادائیں، میرے محبوب جیسا لباس، اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو سنوار دیتا ہے، اس کے باطن کو پاک صاف کر دیتا ہے، اس کا تزکیہ کر دیتا ہے۔ تو آج ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی کہ وہ صراط مستقیم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانو اور اسی کی بندگی کرو، کسی کے سامنے بھی نہ جھکو، یہ صراط مستقیم ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آج کے درس کے بعد جب ہم یہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو پھر ہمیں اس دعا کی اہمیت، اس کی حقیقت سمجھ آئے گی کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہم کن لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگ رہے ہیں اور کن کے راستے سے بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اگر ہم یقین کے ساتھ، استحضار کے ساتھ کہ ہاں ان کا راستہ توبہ توبہ، یہود و نصارہ کے راستے پر نہیں چلنا، اگر ہم دل سے دعا مانگیں گے، اس کو سمجھ کر دعا مانگیں گے، انشاءاللہ زندگی کے اندر ضرور تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔